أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز ناظرین حضرات، سامعین حضرات، آج جس موضوع پر کچھ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بیان کرنی ہے، تذکیر کی نیت سے، اصلاح نفس کی نیت سے، دعوت اللہ کی نیت سے، وہ موضوع ہے زنا، اس کے اسباب اور اس کا علاج. معزز دوستوں، بزرگوں، اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ الفرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں. رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو بھی انسان یہ گناہ کرے گا اسے پوری سزا ملے گی. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور روز قیامت اسے دگنی تگنی کر کے اسے عذاب دیا جائے گا، بڑا چھڑا کر کے اسے عذاب دیا جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن، سوائے اس انسان کے جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے کر کے آیا. وعمل عملا صالحا، اور اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، عمل صالح کیا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے. معزز دوستوں، بزرگوں، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے رحمان کے بندوں کی ایک اہم صفت، 3 باتیں اللہ نے اس میں پیش کی ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے ایک اہم بات اللہ عز و جل نے یہ بیان کی ہے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کبھی زنا نہیں کرتے ہیں. معزز دوستوں، بزرگوں، کامیاب مومن کی علامت بتاتے ہوئے اللہ عز و جل نے سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ پاک نے آیتیں استعمال فرمائی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یہ سلسلہ ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفتیں، کچھ عادتیں، کچھ اخلاق اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی، اور اس میں سے ایک خاص چیز اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون. کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں،
میں گارنٹی لیتا ہوں، عربی زبان میں جو لفظ ہے زعیم کا، میں گارنٹی لیتا ہوں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. سبحان اللہ. جو انسان اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز کی ضمانت دے گا، مجھے اس کی حفاظت کی ضمانت دے گا، اور اپنے دو رانوں کے بیچ کی چیز، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اپنے دو پیروں کے بیچ کی چیز کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جنت کی گارنٹی. جو اپنے پاک دامانی، یہ جو اتنا کر لیتا ہے، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی گارنٹی دی ہے. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، قرآن مجید میں فحش کا لفظ بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے، بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے. اس میں سے ایک مشہور آیت کریمہ جس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اجمع آیت فی القرآن، قرآن مجید کی یہ سب سے جامع آیت کریمہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا ہے ابن مسعود کے قول کے ساتھ، اور ہر خطیب تقریباً اس آیت کو جمعہ میں پڑھتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. معزز دوستو، تین باتوں کا اللہ نے اس میں حکم دیا. تین باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا ہے. اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کا اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ، انصاف کا اللہ نے حکم دیا بالعدل. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے. احسان کے دو معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں، ایک اچھے اخلاق، نرم گفتگو، نرمی، اور دوسری چیز احسان یہ بتایا گیا ہے سبحان اللہ ایسے اللہ کی عبادت کریں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی معنی اس کا بیان کیا گیا ہے. موضوع یہ نہیں ہے. تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا ہے ایتاء ذی القربی، رشتہ داروں میں دیں، بانٹیں، قریبی رشتہ داروں کو دیں. سبحان اللہ، ایتاء ذی القربی. تین چیزوں سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ینہی عن الفحشاء، پہلے نمبر پر اللہ نے جو منع کیا ہے بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر منکر سے اللہ نے منع کیا ہے، شریعت نے جس کا انکار کیا ہے وہ منکر ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. والبغی، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے ظلم سے منع کیا ہے. یہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے. وہ پہلی چیز ہے جو منع کی گئی ہے، اللہ نے بے حیائی سے منع کیا ہے. اللہ عز و جل نے بے حیائی سے منع کیا ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے جو سورہ اعراف کے اندر موجود ہے. آیت اس طریقے سے ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے حرام کیا ہے. قل انما حرم ربی، قل انما حرم ربی الفواحش. سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے، اللہ نے فحش، بے حیائی کی چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے. جو ظاہری بے حیائی ہے اور جو باطنی بے حیائی ہے، دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کیا ہے. معزز دوستوں، بزرگوں، علماء کرام کا لفظ تمہارے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اکثر اطلاق الفواحش علی العلاقات الجنسیہ وخاصۃ الزنا. قرآن مجید میں جہاں بھی فحش کا لفظ آیا ہے، فحش کا لفظ آیا ہے، بے حیائی کا لفظ آیا ہے، اکثر اس کا اطلاق جنسی تعلقات پر ہوتا ہے. العلاقات الجنسیہ، جو جنسمانی جو تعلقات ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے. وخاصۃ الزنا، اور خاص طور پر علماء کہتے ہیں جو فحش کا لفظ جہاں آیا ہے، فاحشہ کا لفظ جہاں آیا ہے، وہ زنا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اہل علم حضرات نے اس کو بیان کیا ہے. زنا کس قدر اہم ہے معزز دوستو ہمارے پاس، اس کی بات قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماؤں سے، امت کی عورتوں سے، صحابیات سے بیعت لی ہے، اور اس بیعت کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، حدیث میں نہیں، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. الفاظ اس طریقے سے ہیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یسرقن ولا یزنین. یہ الفاظ ہیں قرآن مجید سورہ الممتحنہ کے. ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے، یبایعنک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں، یہ صحابیات آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں. کس چیز پر بیعت ہوتی ہے؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، جس دن وہ ایمان لے کر کے آ رہی ہیں. ہاں یہ بات میں واضح کر دوں، بیعت سے مراد جس طریقے سے مردوں سے ہاتھ ویسے نہیں ہے. ان کے بیعت کا طریقہ مرد اور عورت کا الگ ہے، وہ الگ احکامات ہیں، مجھے اس پر جانا نہیں ہے. مجھے یہ بیان کرنا ہے، یہ چیزیں ہوتی تھیں جس پر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلا لفظ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور کبھی چوری نہیں کریں گی، عورتوں بیعت لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یزنین، اور زندگی میں کبھی زنا نہیں کریں گی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، زنا کے بارے میں ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے آدمی جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے، سبب رفع الایمان، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سبب رفع الایمان، ایمان کے ہٹنے کا سبب ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، آدمی جب زنا کرتا ہے سبحان اللہ اس کا ایمان اس کے اندر نہیں رہتا، حدیث میں یہ بھی لفظ کہا گیا ہے سبحان اللہ اس کا ایمان اس سے نکل کر ایک سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے، ایک سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے، اور جب واپس وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر زنا کو ایمان کے ختم ہونے کا، ایمان کے چلا جانے کا سبب زنا کو دین اسلام کے اندر بتایا گیا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اور اتنا ہی نہیں، زنا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر میں شامل کیا ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے، پہلے سب سے جس سے آغاز میں نے اس درس کا کیا ہے، اس کی شرح میں اس حدیث کو الحمدللہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال یہ تھا ای الذنب اعظم، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، اور دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب یہ تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ اللہ کے نبی اس کے بعد ثم این، ثم این، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اس کے بعد کا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قتل کر دو اس بات کے ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ سبحان اللہ، میں اسے تھوڑا سا لفظ، حالانکہ موضوع میرا زنا ہے، تھوڑا سا میں کہہ دوں، ہمارے 2 بچے ہیں، بس ان کو اچھا پڑھائیں گے، اچھا کھلائیں گے اور اچھے سے پالیں گے، بچے اگر زیادہ ہوں گے تو ہم خرچ نہیں کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے، ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، سبحان اللہ، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تیسرے نمبر پر صحابی نے سوال کیا ثم ایون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں ان تزنی بحلیلۃ جارک، ان تزانی یا ان تزنی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کرنا، اللہ اکبر، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ کیوں؟ اہل علم حضرات اس کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ انشاءاللہ ملا لیجئے گا، ایک صحابیہ کا سوال تھا، اس کو بھی آپ ملا لیجئے گا۔ پڑوس کے ساتھ، پڑوس کی عورت کے ساتھ امکانات زیادہ ہیں، امکانات زیادہ ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب زیادہ ہیں، امکانات زیادہ ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ قوی امکانات ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا۔ پڑوس کی بیوی کے ساتھ آدمی جو زنا کرے گا وہ دوسرے زنا کے مقابلے میں اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اور اس لیے کہ امکانات، انہی امکانات پر ایک بات میں کہہ کر بات آگے لے کر جانا انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں۔ امکانات میں ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ سبحان اللہ، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری النکاح باب لا یخلو، یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث عقبہ بن عامر الجہنی ہے، نبی کا لفظ ہے غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ ایک انصاری بہن، ایک انصاری عورت کھڑی ہو گئی رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ حمو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ اس عورت کا یہ تھا، آپ الحمو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحمو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ اکثر لوگ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر بھی میں تمہارے سامنے کہہ دوں. عربی زبان میں الحم جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں دیور کو. الحمو کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں دیور کو. ایک صحابیہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں یہ لفظ کہا، الحمو الموت. الحمو الموت، دیور تو موت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ امکانات بہت زیادہ ہیں. پڑوس کے بارے میں جیسے اللہ کے نبی نے کہا نام لے کر، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے تعلق سے کہا زنا کے امکانات یہاں زیادہ ہیں، اس لیے اس سے ذرا زیادہ ہی پردہ کریں. سبحان اللہ. کیا ماحول ہے ہمارا، کیا ماحول ہے ہمارا میرے معزز دوستوں. ایک حدیث سن لیجئے گا، اس کے بعد اسباب پر آتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ علاج پر آتے ہیں. ایک حدیث ہے الحمدللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے. مشہور حدیث ہے، اکثر لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، مگر اس موقع پر اس حدیث کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اس حدیث کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اللہ عز و جل اس حدیث کے اندر جو وعید، جو عذاب اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعید سے مسلم امت کو بچائے، اللہ اس عذاب سے مسلم امت کو بچائے. سبحان اللہ. ایک حدیث سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں جو زنا کے بارے میں ہیں اور زنا کی سزا کے بارے میں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اس کے اندر جو سزا بیان کی گئی ہے، اللہ امت کو اس سزا سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سزا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور. 2 فرشتے میرے پاس آئے. ایک فرشتے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ ایک اور فرشتے تھے، دونوں ہمیں لے کر گئے. فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور، اور ہمارا گزر ایک تنور پر سے ہوا. قال واحسب انه كان يقول فاذا فيه لغض واصوات. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا تنور جس کے اندر سے چیخیں آ رہی تھیں، پکار آ رہی تھیں، اور اس میں دردناک چیخیں تھیں. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا فاذا فيه رجال ونساء عورات. اس تنور کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دونوں کے دونوں ننگی ہیں. وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهْبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ. اور جب نیچے سے، اس تنور کے نیچے سے سبحان اللہ شعلے آتے ہیں. فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهْبُ ضَوْ ضَوْ. اور جب وہ شعلے آتے ہیں، حدیث کا یہ لفظ ہے، ان کی چیخیں باہر نکلتی ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ چیختے ہیں. ثم بین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما رآہ لصحابته. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اپنے صحابہ سے بیان کیا. فقال وأما الرجال والنساء العورات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرد تھے، جو عورتیں تھیں، جو ننگی تھی اور تنور میں انہیں بھنا جا رہا تھا، تنور میں انہیں گوشت کے ٹکڑوں کی طرح بھنا جا رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنهم الزنات والزواني. وہ زنا کرنے والے مرد تھے، وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں. سبحان اللہ. ایک حدیث کے اندر یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، شرمگاہ جو ہوتی ہے سب سے نازک چیز ہے، سب سے نازک چیز ہے. آدمی کو اگر بغیر کسی احساس کے ہاتھ بھی لگ جائے، کبھی کبھی آدمی تڑپ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی جو سزا ہمیں دی جاتی ہے اللہ معاف فرمائے. اسی شرمگاہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الٹا لٹکا کر آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اور یہ سزا بھی کتنی لمبی چلے گی ہمیں پتہ نہیں ہے. خالدن فیہا کا لفظ ہے قرآن کے اندر، خالدن فیہا کا لفظ ہے، اور خالدن فیہا جو فیہی جو کہتے ہیں اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. 1 سال رہے گا، 100 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، یا کتنی مدت ہوگی وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے میں نے اللہ کی پناہ چاہی. اس سزا سے بچنے کے لیے صحابہ اکرام نبی کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنی لمبی سزا، اتنی خطرناک سزا، اس سے بچنے کے لیے نبی کے پاس آتے. عورتیں بھی آتی جن سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مرد بھی آتے جن سے زنا سرزد ہو گیا ہے. کہتے یہ دنیا کی جو سزا ہے 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 5 منٹ کی، 1 دن کی ہے، یہ بہتر ہے اس سزا سے جو ہزاروں سال چلنے والی ہے. کتنی بار اللہ کے نبی نے منع کیا، پیٹ میں بچہ ہے جاؤ جنم دینے کے بعد آؤ، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں روٹی لے کر آؤ. کتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں.
اور کتنی بار اللہ کے نبی نے چہرہ پھیرا، اس کے باوجود بھی صحابہ جن سے یہ گناہ ہو گیا ہے وہ سزا دنیا میں پانا چاہتے تھے۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، زنا کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں۔ میں نے کچھ مختصر قرآن کی آیتیں، کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آخری ایک بات زنا کے بارے میں بول کر اسباب اور علاج پر 2 باتوں کے ساتھ اس مختصر درس کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ زنا جہاں رفع ایمان کا سبب ہے، یعنی ایمان کے ختم ہونے کا سبب ہے، وہیں پر قرآن و حدیث کے اندر زنا کو ایک بہت بڑا سبب بتایا گیا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا، بڑی بڑی بیماریوں کا، اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لانے کا زنا کو سبب بتایا گیا ہے۔ حدیث میں اس طریقے سے حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ما ظہر قوم، کسی بھی قوم کے اندر اگر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما ظہر فی قوم الربا والزنا، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی قوم کے اندر اگر 2 چیزیں عام ہو جائیں، سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو انہوں نے حلال کر لیا ہے۔ احلوا بانفسهم عقاب اللہ، اپنے اوپر انہوں نے نازل کر لیا ہے، اپنے اوپر انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری ایک حدیث کا جو ٹکڑا ہے کہ بیماریوں کے آنے کا سبب، سب سے بڑا سبب دنیا میں زنا ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں جس کے نہ ویکسین بن پا رہی ہے، جس کا نام کو بولنے کے لیے ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں، ایسی اور بھی آئیں گی قیامت کی صبح تک، اور بھی آئیں گی۔ اور مشہور جو حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، ابن عمر جس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم کے اندر جب زنا جیسی بیماریاں عام ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو طاعون اور پلیگ کی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ اور دوسرا جو لفظ ہے، سبحان اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، ایسی ایسی بیماریاں، یہ لفظ ہے حدیث میں، ایسی ایسی بیماریاں اللہ دے گا جس کا ذکر بھی ان کے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ کچھ قباحتیں، زنا کی کچھ وعیدیں جو ہمارے دین میں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں۔ اب یہ اسباب کیا ہیں اس کے، کیوں زنا ہوتا ہے، زنا کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا میں تمہارے سامنے زنا کے اسباب کے لیے، اور وہی سب سے اہم آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا مت کرو، یہ نہیں ہے زنا کے قریب لے جانے والی کوئی چیز مت کرو۔ سبحان اللہ۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے، قریب جاؤ گے تو کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ اسباب اختیار کرو گے تو کر لو گے، اسی لیے قرآن نے یہ کہا قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس کے لیے کچھ حد بندیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں رکھی ہیں، شریعت اسلامیہ میں رکھی ہیں۔ ایسا کرو گے تو ایسا کر دو گے، اس لیے نہیں کرنا ہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج کا جو ماحول ہے، جس ماحول میں میں سانس لے رہا ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، زنا کے قریب لے جانے کا اتنا گندا ماحول آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسے گندے ماحول کے اندر جہاں چاروں طرف زنا کروانے کے اسباب مہیا ہیں، ٹی وی کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، اور بہت سارے چیزیں بے پردگی کی شکل میں، سبحان اللہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آدمی اگر یہ کہے کہ آدمی جو ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے، ایسے گندے ماحول میں رہتے ہوئے، ایسی بے پردگی کے ماحول میں رہتے ہوئے، ننگی ننگی چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی زنا سے بچے، تو ہماری شریعت کہتی ہے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسباب کو دور کریں، خود بخود علاج ہو جائے گا، خود بخود علاج ہو جائے گا۔ جو اسباب ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اسباب تمہارے سامنے بول کر علاج کے ساتھ یہ بات میں انشاءاللہ آج کی ختم کر دوں۔ اس سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے ایک مثال دی تھی، وہ مثال میں بولوں گا، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ اور ایک اور چیز اس میں ملا لیجئے، ایک ملا لیجئے مثال کے ساتھ ساتھ، اس کو ملا لیجئے، پہلے اس کو ملا لیجئے۔ ہمارا ملک ہندوستان، بلکہ اگر میں کہوں اس وقت عالم پوری دنیا کے اندر کچھ ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر کے جن مسائل سے دو چار ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں اور جو چیلنجز خاص طور سے ہمارے ملک کو ہیں، اس میں سے ایک بڑا چیلنج ہے عورت کی عزت کی حفاظت، عورت کی ناموس کی حفاظت۔ لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں جتنے چاہے قانون بنا لیجئے،
کیا ریپ رک رہا ہے؟ عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ آج غیر مسلم خود کہتے ہیں، غیر کٹر ہندو خود کہتے ہیں اگر اسے روکنا ہے تو پھر سزا ویسی دو جیسے اسلام چاہتا ہے۔ انٹرویو لے کر دیکھ لو غیر مسلمین کا، انٹرویو لے کر دیکھ لو۔ 6 سال کی بچی کو بھی درندے نہیں چھوڑتے ہیں، حیوان نہیں چھوڑتے ہیں۔ 8 سالہ بچی کو 5 لوگ زمانے تک مندروں کے اندر رکھ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، مندروں میں لگ کر اعوذ باللہ اس بچی کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور پھر مار کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ایک زنا کا واقعہ گزرتا نہیں، فوراً دوسرا واقعہ آ جاتا ہے، دوسرا گزرتا نہیں، فوراً تیسرا آ جاتا ہے۔ اس وقت جب ہم درس میں شامل ہیں معزز ناظرین حضرات، اس وقت بھی ایک دلت لڑکی کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، ہتراس نامی یوپی کی جگہ میں زنا کیا گیا ہے۔ تعجب کی بات ہے وہ کیس ابھی ختم ہی نہیں ہوا، پھر ایک 6 سالہ لڑکی کے ساتھ وہیں ریپ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسے روکنا سب چاہتے ہیں رک جائے، سب چاہتے ہیں رک جائے، لیکن رکے گا نہیں، یہ رکے گا نہیں، یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ اسباب کو نہیں روکا جائے گا۔ زنا کے جو اسباب ہیں انہیں جب تک نہیں روکا جائے گا اس وقت تک زنا رکنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسباب میں علاج میں چلتے ہیں، ابھی بات کو ختم کرتے ہیں۔ علاج میں سب سے پہلا علاج ایک مسلمان کے لیے میں کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا سبحان اللہ، اس سے بہتر علاج دنیا میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ساری دنیا کے فتنے ایک طرف اور پوری دنیا میں عورت کا فتنہ ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو بچنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں، ان سزاؤں کو لاگو کریں گے تو ہی ہم، یہ علاج ہے، وہ سزائیں لے کر آئیں گے تو ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ان سزاؤں کو نہیں لائیں گے تو پھر یہاں بہو بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا، بہنوں کی عزت بچانی یہاں پر مشکل ہو جائے گی۔ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک نوجوان آتا ہے اور اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے پرمیشن دیجئے زنا کرنے کی۔ اللہ اکبر، مجھے پرمیشن دیجئے زنا کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے کسی نے جوتا اٹھا لیا، کسی نے جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا۔ کس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ رہا ہے، زنا کی پرمیشن پوچھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے بلایا، اتنی قریب بٹھایا کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا جا سکے، اتنا سامنے بٹھا لیا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سمجھایا وہی چیز سب سے پہلی ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، وہ نوجوان تھا، اس نوجوان کو نبی نے یہ سمجھایا جس سے تو زنا کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا تیرا ارادہ ہے، جی وہ کسی کی ماں ہوگی، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پہلا لفظ۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر جو جس سے تو کر رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، پہلا وہ کسی کی بیٹی ہے، دوسرا وہ کسی کی خالہ ہے، تیسرا وہ کسی کی پھوپھی ہے، چوتھا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر سمجھایا۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے سینے کو تو صاف کر دے، اللہ اس کے سینے کو تو پاک کر دے۔ اس حدیث سے جو نکل کر آنے والی بات ہے وہ یہ سمجھیں، سامنے جس عورت پر نگاہ پڑے ہم یہ سمجھیں یہ کسی کی ماں ہے، اللہ اکبر، یہ کسی کی بیٹی ہے جیسے میری بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے جیسے میری بہن ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تصور ہے، دماغ کا جو تصور ہے اسے صاف کیا گیا ہے، نیتوں کو صاف کیا گیا ہے، سوچنے کے انداز کو بدلا گیا ہے۔ سوچنے کا انداز، میری بھی 8 سال کی بچی ہے، میری بھی 12 سال کی بچی ہے، میری بھی 15 سال کی بچی ہے، سوچنے کے انداز کو بدلا گیا پہلے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نگاہ پڑ گئی، یہ فطرت ہے، آدمی آنکھ بند کر کے چل نہیں سکتا راستے پر، یہ غیر فطری چیز ہو جائے گی۔ پہلی نگاہ پڑی۔ دوسرا، اگر اس کے بعد نگاہ نہیں ڈالنا، نگاہ نیچی رکھنا، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ زنا سے بچنے کا۔ وہ کوئی بھی آ جائے، وہ دنیا کی کتنی بھی حسین و جمیل عورت آ جائے، اگر آدمی دیکھے گا نہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، قل للمؤمنین، کہہ دو مومن مردوں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو مومن مردوں سے، قل للمؤمنین یغضوا، یغضوا کا لفظ نیچی رکھے، نگاہیں نیچی رکھے،
آنکھوں کی حفاظت کریں. سبحان اللہ میرے بھائیوں, آنکھوں کی حفاظت کریں. پہلے دماغ کی حفاظت کریں, نیت صاف کریں, سوچنے کے انداز کو بدلیں. دوسرے نمبر پر کہا گیا آنکھوں کی حفاظت کریں. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے, یہ علاج ہے. اللہ عز و جل اس پر ہمیں عمل کرنے کی. آنکھوں کے بارے میں جب بات آ رہی ہے, میں سارے لوگوں کو کہہ دیتا ہوں, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والے لوگ, فیس بک پر بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والے لوگ, یا واٹس ایپ میں بیٹھ کر چیٹنگ کرنے والے لوگ, اپنے آنکھوں کے زنا کرنے والے لوگ, سب سے میری گزارش ہے وہی چیز اصل زنا تک پہنچائے گی, وہ سبب بنے گا اصل زنا تک. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ عز و جل جو بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. یہ دوسری چیز ہے علاج کے طور پر. تیسری چیز علاج کے طور پر جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے جو سزائیں اسلام نے دی ہیں. سبحان اللہ, اگر ان سزاؤں کو نافذ کیا جائے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, اگر ہم کہتے ہوں تو تم کہتے ہو کہ تم کہتے ہو, اس لیے ہم نہیں کہیں گے. یہ چیز آج کا ہر عقل مند انسان, پڑھا لکھا انسان, مجبور جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سزا دینی چاہیے. کیا سزا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں, رحم نہ ہو, اور اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے, وہ جگہ چھوڑا جائے. علاج ہے یہ. وہ گندی جگہ پہ رہتے ہوئے زنا کو چھوڑنا. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں شراب پینا جیسے ایک لت ہے, ایک طلب ہے, ویسے زنا بھی ایک لت ہے, وہ اتنی آسانی سے چھوٹے گی نہیں وہ عادت. اس لیے غیر شادی شدہ کو یہ حکم دیا گیا. اور شادی شدہ کے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ, زندگی میں اگر کوئی دیکھ لے گا تو اللہ گواہ ہے کبھی وہ زنا کیا کسی کو بھی نہیں, یہاں تک میں کہوں گا اپنی بیوی کو بھی اچھی نیت سے دیکھے گا. وہ اگر وہ دیکھ لے گا سزا کو, میں مذاق میں کہہ رہا ہوں یہ بات, اگر وہ دیکھ لے گا سزا کو تو پھر وہ کسی بھی عورت کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے, سب کے ہاتھ میں پتھر دے دیے جائیں, اور مسجد میں نماز کے بعد اعلان کیا جائے آج فلاں آدمی کو رجم کیا جا رہا ہے. سبھی لوگ جمع ہو جائیں, ایک ایک آدمی پتھر سے مار مار کے, ہاں پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں یہ غیر فطری سزا ہے, یہ غیر فطری ہے, ان نیچرل ہے. تو پھر کیا یہ نیچرل ہے 8 سالہ بچی کے ساتھ 5 پنڈت مل کر زنا کریں؟ یہ نیچرل ہے؟ کیوں نہیں روک پا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں گیا تمہارا قانون؟ چیلنج ہے دنیا کو, روک کے دکھا دو زنا کو. تم میزائل بنا سکتے ہو, تم سب کچھ کر سکتے ہو, زنا کو روک کر دکھاؤ. ہاں اس میں رکے گا زنا, اس میں رکے گا زنا انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں جب سے یہ احکامات نازل ہوئے, تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے, پورے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واقعات ہی ملتے ہیں زنا کے. سارے یہاں دن میں کتنے مل رہے ہیں؟ یہ سزا نافذ کی گئی. سبحان اللہ, آدمی آٹومیٹک زنا سے بچ گیا, آٹومیٹک زنا سے بچ گیا. کر کے دیکھیں سنسار, آدمی 1 گھنٹے میں مرے گا, 2 گھنٹے میں مرے گا, 10 گھنٹے میں مرے گا, پتہ نہیں, مگر دیکھنے والا جتنی بھی جماعت دیکھے گی اور بات جس تک جائے گی وہ زندگی میں کبھی ہمت نہیں کرے گا. کسی بچی کو ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچے گا. سزائیں سخت دی جائیں, اور دنیا مانتی ہے یہ, سزائیں سخت دی جائے تاکہ زنا جیسی حرکتیں رک جائیں. اور آخری بات اس کے ساتھ یہ بات میں ختم کر دیتا ہوں, آدمی کے اندر جو احکامات بتائی گئی ہیں, ان احکامات پر جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں, ان احکامات پر عمل کریں تو ہی یہ چیز رک سکتی ہے. اس میں سے ایک بڑا حکم ہے, سبحان اللہ, بڑا حکم ہے, اور وہ یہ ہے عورتوں کو چاہیے وہ گھر میں رہیں جتنا ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے. جی ہاں, جس قدر ممکن ہو گھر میں رہیں. میں نے جب سے یہ حدیث سنی پڑھی جو صحیح الترغیب میں ہے, ابن حبان کے اندر بھی ہے, مجھے یہ حدیث پہلے تو بڑے تعجب میں ڈالی. اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو یہ حدیث بیان بھی کی. مسند احمد میں بھی ہے, ابن حبان میں بھی ہے. قال الالبانی فی صحیح الترغیب حسن لغیرہ, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے. ام حمید ایک صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ عنہا. ام حمید اپنے گھر کے اندرونی کمرے کے ایک نہایت تاریک کونے میں اپنے لیے نماز کی جگہ انہوں نے بنا لی. کیوں بنا لی جانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سوال ان کا یہ تھا, میں پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیچھے, آپ کے نبی کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کی بڑی رغبت ہے, میں چاہتی ہوں کہ میری نمازیں آپ کے پیچھے ہوں. اللہ کے نبی نے ان کو جو جواب دیا, اس جواب کے بعد ام حمید نے یہ عمل کیا.
جواب اللہ کے رسول کا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جی سمجھیے گا اس بات کو، عورت کا گھر میں رہنا کس قدر اچھا ہے۔ عورت کا گھر میں رہنا، وہ جا سکتی ہے مسجد کو، پرمیشن ہے، مگر گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ نماز کے سلسلے میں یہ بات ہے تو پھر دیگر چیزوں کے لیے عورت کا باہر نکلنا عقل مند را اشارہ کافی است، یہ بڑا سبب ہے۔ وہ نکلے گی نہیں، جس قدر ممکن ہو اپنے گھر میں رہے گی تو کہاں سے زنا ہوگا، کہاں سے واقعات ہوں گے، ضرورت کی حد تک۔ پھر پردے کی جہاں بات آتی ہے، یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھ لے، کبھی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرا دل پاک ہے تو سب پاک ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے بھائیوں سے خاص کر کہہ رہا ہوں، کبھی غلط نہیں ہو سکتی، زندگی میں تجربہ کر لیجئے۔ ایسے ایسے واقعات میرے پاس آتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد میرا ایمان اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ اور بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جو بھی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرف آخر ہے۔ زندگی گزارنے کا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ خاندانی نظام کو باقی رکھنے کے لیے 10 سال کے رشتے ٹوٹتے ہیں، 15 سال کے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ شوہر کا دوست آ رہا تھا، سبحان اللہ، شوہر کے دوست سے عاشقی ہو گئی، شوہر بھی چھوڑ گیا، بچے بھی چھوڑ گئے۔ کتنے واقعات چاہیے آپ کو، اس لیے اس حدیث پر عمل کریں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جو غیر محرم ہے اکیلے میں نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، اکیلے میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور ایک اور لفظ نبی کا ہے وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، سفر بھی اگر کرنا ہے عورت کو محرم کے ساتھ کرے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل اس نازک دور میں، فتنوں کے دور میں، جس کے بارے میں خود نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے قریب زنا بڑھ جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، لوگ سڑک پر کھلے عام زنا کریں گے، راستوں میں کھلے عام زنا کریں گے۔ اور اس دور کا اچھا آدمی وہ ہوگا جو ان سے یہ کہے گا کہ بھی ذرا کنارے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دور بھی آئے گا۔ رائٹس بولتے ہیں نہیں، رائٹس کے چکر میں یہ رائٹس انہیں دیے جائیں گے، سپریم کورٹ سے دیے جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ آج بھی کورٹ یہ کہتا ہے رضامندی سے زنا حرام نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے زنا ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دور بھی آئے گا، کھلے عام سڑک پر زنا ہو، بیچ سڑک میں، سڑک کو جام کر کے زنا ہوگا، اور اس میں اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا بھی ذرا کنارے جا کر کرو، بیچ میں مت کرو۔ ایسا دور بھی آنے والا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ عز و جل اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے اخلاق کی حفاظت کرے، ہماری نسل کی حفاظت کرے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ عز و جل صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومن بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ معصوم ہیں، مظلوم ہیں، اور جن کے ساتھ یہ گندی حرکتیں کی گئی ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں انصاف دلائے، اللہ انہیں انصاف دلائے، اللہ سب کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اس اخلاص بھی ہو اس کے اندر۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔